زیادہ فضیلت ہے کہ بادشاہ امام کا فرمان ہے کہ اللہ نے رمضان میں رسول کو شب قدر عطا کی اور ہم اہل بیت کو ماہ شعبان میں شب 15 شعبان عطا کی۔ فرمایا آج کی رات اگر کوئی شب بیداری کرے مطلب بیدار رہے تو خدا کبھی بھی اس بندے کے دل کو مردہ ہونے نہیں دیتا، قیامت خدا اس کو زندہ دل بناتا ہے، دل کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اور آج کی رات بالاخص جن کو دعا کی ضرورت ہے وہ آپ کے مرحومین ہیں، وہ مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں۔ یقیناً یہ سال ہر مسلمان کے لیے بہت بھاری سال ہے، شاید کسی سال میں اتنی اموات بھی ہوں، اتنے مومنین شہید ہوئے ہوں، مسلمین شہید ہوئے ہوں جتنے اس سال میں ہوئے۔ یقیناً ان سب کا حق ہے ہماری گردنوں پر۔ ان تمام مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے اپنے مرحومین، اپنی والدہ جو بھی دنیا میں نہیں رہے سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی رات میں کیے گئے اعمال کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر
یہ محافل، یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامرانیاں نصیب فرما دیتے۔ یقیناً کسی جگہ پہ جمع ہونے کا مقصد، کسی جگہ پہ آنے کا مقصد انسان کے وجود میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اس کے وجود میں کوئی موٹو نہ ہو۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی موٹو ہے، اور فرمایا سب سے بڑا ریزن انسان کے وجود میں کسی حرکت کا محبت ہے، کیونکہ اگر محبت نہ ہو تو یہ قدم گھر سے نکل کے کبھی ماں بارگاہ کی طرف نہ ہے جو انسان کو اپنی سرزمین سے اٹھا کے کبھی کربلا لے جاتی ہے، کبھی نجف کی وادی میں لے کر چلی جاتی ہے۔ اب محبت جس سے ہو اس میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کو یورپ سے محبت ہے تو پیسے خرچ کر کے یورپ گھومنے جاتا ہے، کسی کو حسین سے محبت ہے تو پیسہ خرچ کر کے کربلا چلا جاتا ہے۔ لذت لگژری لائف میں نہیں ہے، دراصل لذت محبت میں ہے۔ کوئی جھوپڑی میں رہے تو لذت حاصل کرے، کوئی محلوں میں بھی رہے تو اس کے اندر سکون نہیں پایا۔ آغائے بشیر الحکیم کہتے ہیں کہ قرآن کی مختلف آیتیں پڑھی، ایک آیت یہ تھی کہ قیامت کے دن جہنمیوں کو ملائک گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اب ظاہر جہنم میں ایسی جگہ کسی کو پسند نہیں، جہاں گرمی، جہاں عذاب، تو کہا کہ یہ جانا نہیں چاہیں گے۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ رواسی، ان کے ماتھے کے بالوں سے کھینچ کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ کئی آیت پڑھی تو سمجھ آ گئی کہ جہنم کس کو پسند ہے؟ بچہ چھوٹا ہو تو ڈاکٹر سے خوف زدہ، تھوڑا دل کا کمزور ہو تو آپریشن سے انسان ڈرتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ لیکن کہا کہ پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھی، اور بشیر کہتے ہیں اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ملائک جنتیوں کو جنت کی طرف لے جانا چاہیں گے، لیکن یہ جنت میں جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کب بالکل اسی طرح کہ جس طرح کسی کو زبردستی جنت کی طرف دھکیلا جائے، اس طرح سے تو دھکیلا جائے گا۔ تو کہتے میں پریشان تھا۔ جنت جس کا آج تک سنا کہ جہاں باغ ہیں، جہاں نہریں ہیں، جہاں حوریں ہیں، جس کی دعائیں نمازوں میں مانگتا رہا کہ خدا مجھے جنت میں بھیج، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا مجھے جنت میں مقام عطا فرما۔ اب جب جنت کی باری آ گئی تو یہ جنت جا کیوں نہیں؟ جہنم کوئی نہیں جاتا تو سمجھ آتا ہے جہنم میں خوف ہے، جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں آگ ہے، لیکن یہ جنت میں نہیں جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کئی سال تک میں سوچتا رہا کہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے کہ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جنت جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روایت پڑھی تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ جنتی ہوں گے کہ جب انہیں ملائکہ کہیں گے کہ جنت کی طرف بڑھو، اور میدان محشر میں ان کی نگاہ حسین علی کے چہرے پر کہیں گے کہ ہمیں جنت کی کوئی طلب نہیں ہے، ہمیں بس حسین علی کا دیدار کرنے ہے۔ پتہ چلا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کشش ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے۔ آج کئی مومن کربلا جاتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ایک جنت سورہ رحمان میں آپ نے سنی کہ جنت وہ ہے جہاں نہریں ہیں، جہاں باغات ہیں۔ ہم نے کہا جناب کربلا میں کیسی جنت ہے؟ اور وہیں پہ چلے جائیے، بندہ پیدل چلتا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، بدن پسینے سے شد ہو جاتا ہے، قدمیں تھک جاتے ہیں، کوئی پاؤں دبانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کیسی جنت ہے جو 50 ڈگری میں چل رہے ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ کربلا جنت ہے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے پھر بھی کہہ رہے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ تو کا مسئلہ یہ ہے، یہ ساری تکلیفیں گزارنے کے بعد جب بین الحرمین میں پہنچے اور نگاہ حسین کے روضے پہ پڑی تو ساری تکلیفیں گویا بدن سے ختم ہو گئی۔ تو پتہ چلا جنت کسی مٹیریل چیز کا نام نہیں ہے، جنت اس محبت کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر بسائی جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے بین الحرمین کو دیکھا تو آپ کو کیا ملا؟ کہ مولانا سکون مل گیا، تھکاوٹیں دور ہو گئی۔ تو میں نے کہا کیا سکون بین الحرمین میں تھا یا روضہ حسین میں تھا یا ذریعہ ابا عبداللہ حسین میں تھا؟ کہاں سکون تو روزے میں تھا، سکون تو ذریعہ میں تھا، سکون تو اس چاندی میں تھا۔ میں نے کہا یہ بات تو بتا، اگر سکون چاندی میں تھا، اگر سکون سے کہا میں نے
نے کہا آپ نے بین الحرمین کو دیکھا تو آپ کو کیا ملا؟ کہ مولانا سکون مل گیا، تھکاوٹیں دور ہو گئی۔ تو میں نے کہا کیا سکون بین الحرمین میں تھا یا روضہ حسین میں تھا یا ذریعہ ابا عبداللہ حسین میں تھا؟ کہاں سکون تو روضے میں تھا، سکون تو ذریعہ میں تھا، سکون تو اس چاندی میں تھا۔ میں نے کہا یہ بات تو بتا، اگر سکون چاندی میں تھا، اگر سکون ذریعہ میں تھا تو پاکستان سے اگر کوئی وہاں بھی لے کر جاؤں ذریعہ کو دیکھے، وہ اس چاندی کو دیکھے، میں نے کہا اسے سکون ملے گا یعنی جملہ اس کا اندر جل جائے گا۔ میں نے کہا جی بات ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک کو سکون دے رہی ہے، دوسرے کا سکون تباہ کر رہی ہے۔ کیوں کہا کہ علی کا ذکر کرو چہرے کھل جائیں تو مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو نافذ ہے۔ یہ عجیب ذکر ہے کہ کچھ کے چہرے بگاڑتا ہے، کچھ کے چہرے کھلا دیتا ہے۔ پتہ چلا ایک ہی چیز ہے، اثر دو ہیں، کسی کا بگاڑتی ہے، کسی کا بناتی ہے۔ تو یہ بگڑنے اور بننے کا مطلب کیا ہے؟ اثر باہر والی چیز میں نہیں ہے، اثر اندر والی چیز میں ہے۔ اگر دل میں ان کی محبت ہے تو محبوب کی چیزوں کو دیکھو تو سکون ملتا ہے، آپ کی نشانی کو دیکھو تو سکون ملتا ہے۔ اور اگر دل میں بغض ہے اسے دیکھو گے تو سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تبھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب کہا مولانا صبح سے شام تک ذکر کیا، ہمارا دل تو مطمئن نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا مطمئن تب ہوگا جب اس کی محبت تیرے دل کے اندر آ جائے گی۔ جب تک اسے محبوب نہیں بنا دیتے تو اصل محفل کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو دلوں میں بڑھایا جائے، اور جب محبت بسیرا کر جائے کسی کے دل میں پھر اس کی ذریعہ کو دیکھو تو سکون ملتا ہے، اس کا ذکر کرو تو سکون ملتا ہے، اس کی فضیلت پہ کوئی شعر سنو تو سکون ملتا ہے۔ تو اصل سکون باہر والے میں نہیں ہے، سکون اندر والے میں ہے۔ اصل اندر کو بندہ صاف کر دے تو اس کی زندگی مالا مال ہو جاتی ہے۔ یہ سکون نیند کی گولیوں میں نہیں پایا جاتا۔ مولانا ڈپریشن کے مریض ہو گئے، انزائٹی کے مریض ہو گئے، جناب مریض اس لیے ہوئے کیونکہ تو نے محبت اس سے کی ہے جو تیرے وجود میں مرض پیدا کر دیتا ہے۔ محبت اس سے کر جو تیرے وجود کو نورانی بنا دے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ زندگی تھا جو رسول بتا کر گئے کہ اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، یہ ایک نعمت تھی جو امت کو دے کر گئے۔ فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے کہ اپنی آل کی محبت چاہیے۔ آج کے بعد کوئی پوچھے نہ کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ نہ کہا کرو کہ محفل میں جا رہا ہوں، یہ نہ کہا کرو کہ جشن میں جا رہا ہوں، بس جب آپ قرآن میں لگ دیا کرو کرے اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر نبی کے زمانے میں ہوتے تو اجر کیسے ادا کرتے؟ دیکھیے کوئی جناب کہے کہ آپ کے بیٹے سے مجھے بڑا آج امام کی ولادت ہے تو ہم نے اظہار محبت کر، اظہار محبت لفظوں سے نہیں ہوتا۔ کوئی جناب کہے کہ آپ آئیے آپ کو دعوت دینا، تو وہ بیچارہ سنبھل کے گاڑی پہ چڑھ کے آپ کے دروازے پہ پہنچا، کال کی جناب ہم آ گئے آپ کے دروازے پہ، جب ہمیں کوئی کام ہو گیا آپ کھڑے رہیے، ابھی ہم باہر سے آتے ہیں، 1 گھنٹہ آپ کو کھڑا کرے، اس کے بعد آئے پھر آپ کو گھر کے اندر لے جائے، پھر گئے بھی ہم کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے اسی دعوت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ محبت جب ہوتی ہے تو اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ جشن ہے تو آپ نے کیا کی ہوئی ہے؟ تیاری کی۔ اگر امام سے محبت ہے تو اظہار محبت ہونا، اظہار محبت یا زبانی ہوتا ہے یا عملی ہوتا ہے۔ صرف زبان سے اظہار محبت کرنا کافی نہیں ہے، جب تک انسان عمل سے اظہار محبت کرے۔ اس لیے 5 امام فرماتے ہیں کہ ہم ذرہ برابر بھی مشکل ہو پر ہم اہل بیت سے کیا کیا کرو، ورنہ اہل سنت امام زمانہ کو مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتا ہے۔ ہمارا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے، اب جب یہ علم ہے کہ پیدا ہو چکے تو منزل یقین بھی ہونی چاہیے کہ وہ ہیں۔ جس طرح آپ کے گھر میں آپ کا بھائی رہتا ہے، آپ کا بیٹا رہتا ہے، یہ منزل یقین ہو کہ وہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو مستجاب دعوت تھے، مطلب پورے شہر کو پتا تھا کسی کا اولاد نہیں، تاکہ دعا کی جائے اور یہ دعا کریں گے تو قبول ہے، لیکن کئی مہینوں کے بعد ان کی دعائیں قبول نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہم جب بھی دعا کرتے تھے، گنہگار نہیں ہیں، خطاکار نہیں ہیں، لیکن اب لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نیک ہو، لیکن کہا جب خدا نے زیادہ تمہاری دعائیں قبول کرنا شروع کر دی تو تم نے شک کرنا شروع کر دی، یہ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، یہ مرض کو شفا کیسے دیتا ہے۔ جب شک آ گیا تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب ذرہ برابر شک پیدا ہو جائے کہ واقعی امام زمانہ ہے نہیں کہ نہیں ہے، تو ملتے کیوں نہیں ہے، تو میرے مسئلے کیوں نہیں۔ 4 دفعہ کربلا جانا ہے تو گویا قرضدار بن جاتا ہے کہ مولا 4 دفعہ آیا تو میری حاجت قبول کرنی کرنی۔ جانا اظہار محبت کے لیے، دینا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اہل بیت کا کام۔ آقا امین فرماتے ہیں کہ حاجت دل میں پیدا ہوئی، امیر المومنین کے دروازے پر گیا اور حرف دے جاتا کہ مولا یہ حاجت چاہیے، حاجت چاہیے، صاحب کتاب القدیر پر مت قبول نہیں ہو رہی۔ مولا علی کا لقب ہے الغوث، یا الغوث، اے فریاد رس میرے بچے کو شفا دے۔ اور وہ بچہ امیر المومنین کے ذریعے کے سامنے رکھا اور کہا کہ اگر شفا ہو گئی تو ٹھیک ہے، آپ کے بعد حرم آؤں گا۔
لیکن اگر میرے بچے کو شفاعت نہیں ملے آج کے بعد میں آپ کے حرم میں نہیں آؤں. اب امینی کہتے ہیں میں بڑی غور سے اس کو دیکھ رہا تھا. جناب میں سید بھی، میں عالم بھی، میں کاتب بھی، میں فضائل اجور پڑھنے والا بھی، میں وضو کر کے آیا، میں سے دخول کر کے آیا، میں بڑا ادب سے آیا اور اتنے ہفتوں سے آ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا. اور اتنی امید علی اگر نہیں ہوگے تو آج کے بعد نہیں آؤں گے. تو گویا دل میں نے تھوڑا اس کا مذاق کیا کہ ایک دن آنا سب کچھ لے کے چلا جائے گا اور ہم سب میں کھڑے ہوئے ہیں اتنے دنوں سے. تو ہمیں کہتے ہیں بس میں نے سوچا ہی تھا. جو پیرالائز بچہ تھا وہ کھڑا ہو گیا. جو نہ چلنے والا بچہ پیرالائز بچہ تھا وہ کھڑا ہو گیا اور دوڑے دوڑے اپنے باپ کے سینے سے لگا اور اس نے بچے کو گود میں لیا اور کہا امیر المومنین آپ کا بڑا شکریہ، اگلی بار آپ کے حرم جاؤں. امینی کہتے اس منظر کا دیکھ رہا تھا، میں نے دل میں کہا کہ مولا کاش میں بھی عرب کا بدو ہوتا. اتنا علم پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، اتنی کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی، اتنا نمازی بننے کی ضرورت کیا تھی کہ عرب کا بدو آئے ایک سیکنڈ میں لے کے چلا جائے. ہم نے اتنا علم حاصل کیا. مولا مجھے نہیں کیا. تو کہتے ہیں دکھ تو ہوا، گھر گیا، رات کو سویا تو خواب کے عالم امیر المومنین کی زیارت نصیب. امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا امیری اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوا کرتے. فرمایا امیری وہ ایمان کا کمزور تھا، اگر نہ دیتا پھر کبھی علی کے در پہ نہ آتا. لیکن ہمیں اتنا یقین ہے تجھے دیں نہ دیں تو علی کو چھوڑنے والا. دوسری چیز فرمایا امیری جس طرح تم لوگوں کا دل ہے کہ علی کی زیارت ہو، محبت کی زیارت ہو، ان کے چہرے کی زیارت، اگر تجھے جلدی دے دیں تو اتنی تڑپ سے بار بار تو کبھی میرے در پہ نہ کہ جتنا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اتنا ہمارا دل بھی ہے کہ تو ہمارے حرم میں آئے علی تجھے دیکھتے. اگر اس طرف سے اظہار محبت ہے تو امیر المومنین کی طرف سے بھی اظہار محبت پایا جاتا ہے. چاہیے کام میں شیخ مفید کے امام زمانہ خط لکھ اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی شیخ، یہ کام میں شیخ مفید کے امام زمانہ خط لکھ اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی شیخ مفید. اگر امام حسین حبیب ابن مظاہر کو بھائی کہہ رہے ہیں تو امام زمانہ بھی شیخ مفید کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں. یہ مقام انسان حاصل کر سکتا ہے لیکن کب کرے گا؟ جب اس کی محبت میں وہ سچا اظہار ہو. اور انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہ بیٹھا جائے اور ساتھ ایک رات آئے امام کا ذکر کیا جائے. فرمایا نہیں، اس طرح زندگی گزارو جیسے حجت خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہو. اور بس ذرہ برابر بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ کس کے ساتھ منایا کرو؟ امام زمانہ کے ساتھ شیئر کیا کرو. اصل یہ کیوں لکھا گیا کہ شب 15 انسان خط لکھے اپنے امام زمانہ کو؟ دیکھیے اس زمانے میں انسان جب کسی کے ساتھ دور ہوتا تھا اور تعلق بناتا تھا اس کے لیے کیا لکھتا تھا؟ خط لکھتا تھا، لیٹر لکھا جاتا تھا. دنیا اپڈیٹ ہوئی آپ ای میل لکھتے ہیں، اور دنیا اپڈیٹ ہوئی آپ واٹس ایپ سے میسج کرتے ہیں. باپ کو کرنا ہو، بھائی کو کرنا ہو تو فاصلے کو دور کرنے کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ میسج لکھا جاتا ہے. اب سوال ہے اگر میں سے بارگاہ میں بیٹھ کے امام زمانہ سے کچھ کہوں کیا مولا سن نہیں سکتے؟ مولا علی سے کہوں کیا علی کی تعریف سن نہیں سکتے؟ یہ کیوں لکھا گیا کہ جناب خط لکھو اپنے امام زمانہ کو؟ خط اس لیے بولا گیا کیونکہ خط اسے لکھا جاتا ہے، کسی مردے کو خط نہیں لکھا جاتا، زندوں کو خط لکھا جاتا ہے. تاکہ نسلوں کو یہ سکھاؤ کہ جسے خط لکھا جا رہا ہے وہ زندہ بھی ہے، تیرے خطوں کو پڑھتا بھی ہے، تو تجھے جواب بھی دیتا ہے. یہ احساس جب تک پیدا نہیں ہو جاتا کہ میرا امام زندہ ہے، میری آواز کو سنتا ہے. اور بڑے بڑے دشمنوں نے جب تشیع کو اسٹڈی کیا دونوں کے دور سے لے لیا تو کہتے ہیں یہ وہ مکتب ہے جسے اتنا مارا گیا، اتنا قتل کر دیا گیا، اتنا ظلم اگر کسی اور مکتب پہ ہوگا تو ہستی سے مٹ چکا ہوگا، لیکن یہ واحد مکتب ہے تمام تر ظلم کرنے کے بعد بھی آج باقی ہے. اور فرمایا اس کے بقا کا سبب ایک ہے کہ یہ امید رکھتا ہے اپنے امام زمانہ سے کتنے بھی ظلم ہو جائے لیکن یہ کہتا ہے میرا امام کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ عقیدہ مکتبیت جو آپ کے وجود میں ہے یہ کسی مکتب کے پاس نہیں ہے. ایک دلیل کی محبت کی طرف چلے جاؤ، اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں امام زمانہ ہے، لیکن اختلاف کہاں پر ہے؟ ہم کہتے ہیں زندہ ہے، تقریباً 1250 سال سے زندہ ہے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے. اب کہتے ہیں جناب اس بات پر بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے بچوں کے ذہنوں کو تشویش میں ڈال سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ ہم بھی تب جب پیدا ہوں گے، دیکھیں کہ آپ بھی تب
جب ظہور ہوگا تو پھر یہ ضد کیسی کہ پیدا ہو چکے ہیں اصلاً ایسے شخص کے وجود کا فائدہ کیا جس سے آپ مل نہیں سکتے، مسئلہ پوچھ نہیں سکتے، اپنے آپس کے اختلافات دور نہیں کروا سکتے، تو پھر امام کے وجود کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو دیکھو فیض ہم لیں گے جب پیدا ہوگا، فیض آپ بھی تب لو گے جب ظہور ہوگا، بس لفظوں کا فرق ہے، ہم کہتے ہیں پیدا، آپ کہتے ہو ظہور، ملیں گے تو دونوں بات میں۔ اب اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں بڑی آسان دلیل ہے، کسی لمبی چوڑی دلیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان ایک وجود پہ ایمان رکھتا ہے اور وجود شیطان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا مجھے اس بدبخت کے شر سے کیا کر بچا۔ اب اس مفتی سے پوچھیے کہ جناب یہ تو بتائیے کہ شیطان کب سے ہے؟ کبھی آدم بھی بنا تھا، اب بھی تھا، اب بھی ہے، تو عجیب مسلمان ہو، شیطان کی عمر پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن امام زمانہ کی عمر پر کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ اب کہا ٹھیک ہے اور مان لیا، لیکن جناب فائدہ نہیں ہے کیونکہ مل نہیں سکتے۔ ایسا شخص زندہ بھی ہے لیکن ملنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کا جواب اسی میں موجود ہے۔ ہر مسلمان جب خطا کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، اسے پوچھے جناب آپ نے گناہ کیوں کیا، تو فوراً الزام کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ شیطان پہ ڈالا جاتا ہے۔ یعنی صاحب یہی قیامت کے دن ہوگا کہ خدا میں گناہ نہ کرتا اگر شیطان نہ ہوتا، میں گناہ نہ کرتا اگر فلاں نہ ہوتا، اور وہاں پہ قرآن کیا ہے تو شیطان بری ذمہ ہو جائے گا کہ پروردگارا میں نے کون سا ایسے زبردستی بولا تھا، میں نے تو اسے مشورہ دیا تھا، عمل کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا۔ جس طرح تو مشورے دیتا تھا اسی طرح میں بھی برائی کے مشورے دے رہا تھا، خدا کو اچھائی کے مشورے دے رہا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان جو بدبخت انسان کو گمراہ کرتا ہے، کسی سے پوچھے جناب غیبت کی تو کا شیطان نے گمراہ کیا، کبھی عبداللہ زنا کی تو شیطان نے گمراہ کیا، شراب بھی تو شیطان نے گمراہ کیا، کسی مومن کی برائی کی تو شیطان نے گمراہ کیا۔ تو یہ تو بتائیے اس نے کام میں کہا تھا کہ گناہ کرو، کہیں آواز نہیں سنی، اس نے کوئی لیٹر لکھا تھا گناہ کرو، کہیں کوئی لیٹر بھی نہیں آیا تھا، کبھی واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا گناہ کرو، کہیں میسج بھی نہیں آیا تھا۔ تو یہ بتائیے کوئی اشارہ دیا ہوگا، کوئی سگنل دیا ہوگا کہ فلاں جگہ جا کے چوری کرو، کہیں کوئی سگنل بھی نہیں ہے، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے، کوئی لیٹر بھی نہیں ہے، پھر بھی کا گمراہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ نہیں ہم اس لیے کہہ رہے کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کی آواز آتی ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ لائن نظر نہیں آتا پر سینوں میں وسوسہ کر کے گمراہ کرتا ہے۔ کہ عجیب مسلمان ہے، جب شیطان غیب میں رہ کے گمراہ کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے تو کیا حجت خدا غیب میں رہ کے ہماری ہدایت کی طاقت نہیں رکھ سکتا؟ ولی خدا کے وجود سے خالی نہیں۔ ہر اہل سنت کا بھائی مانتا ہے کہ رسول خدا معراج پر گئے اور اس کے پیچھے کے واقعات ہمارے مرد موقع بنا، جس کو کتنے بچے ہوئے بچپن میں آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اصل حقیقت تو ثابت ہے کہ رسول معراج پر گئے۔ معراج کی لمبی لمبی روایتیں، جہنم کی سیر کی، جنت کی سیر کی، ملائکوں سے ملے، یہ کیا وہ کیا، مختلف باتیں ہیں۔ اور کب گئے کہ رات کو گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ رسول کیا کر رہے تھے؟ نماز تہجد کے لیے اٹھے، وضو کر رہے تھے۔ کہ جب وضو کرنے لگے تو اللہ نے کہاں پر بلایا؟ معراج پر بلایا۔ اور کہنے جب وضو کر رہے تھے جو پانی وضو کا بہ رہا تھا اور گئے اس پانی نے بہنا چھوڑ دیا۔ دروازے کی کنڈی جو ہل رہی تھی اس نے ہلنا چھوڑ دیا۔ بستر کی گرمی جیسی تھی وہیں پہ تھم گئی۔ پرندوں نے اڑنا بند کر دیا، دریاؤں میں بہنا بند کر دیا۔ اب اللہ جانے کتنی دیر معراج پر رہے۔ معراج کے واقعات بہت زیادہ ہیں، فضائل امیر المومنین کے بھی ہیں، سلوات کے فضائل بھی ہیں، لیکن بالآخر کہتے ہیں جیسے نبی معراج سے واپس آئے تو پھر کنڈی ہلنا شروع کر دیا، پھر پانی نے بہنا شروع کر دیا، پھر بستر کی گرمی وہیں سے گرم ہونا شروع ہو گئی، پھر پرندوں نے پرواز کرنا شروع کر دیا۔ گویا جب گئے تو کائنات تھم گئی، جب واپس آئے تو کائنات نے چلنا شروع کر دیا۔ اب گائے صاحب آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب آپ گئے تھے گویا کائنات رک گئی اور جب آپ آئے تو گویا کائنات چل پڑی۔ تو نبی نے فرمایا نبی کی مثال، ولی کی مثال کائنات کے لیے ایسے ہے جیسے تمہارے بدن کے اندر روح ہے۔ جب تک روح ہے تو کان سنتے بھی ہیں، آنکھیں چمکتی بھی ہیں، قدم چلتے بھی ہیں، ہاتھوں میں حرکت بھی ہوتی ہے، زبان میں جنبش بھی ہوتی ہے، لیکن جیسے بدن سے روح کو نکال دیا جاتا ہے بدن سن ہو جاتا ہے، فریڈ ہو جاتا ہے، اس کی حرکت تھم جاتی ہے۔ فرمایا ہم ہیں اللہ کے ولی، جب تک ہم کائنات میں ہیں تو کائنات چلتی رہتی ہے، دریا بھی چلتے ہیں، پرندے بھی چلتے ہیں، زمینوں سے علاج بھی نکلتا ہے، لوگوں کو بلائیں بھی ملتی ہے اور اللہ اولاد بھی دیتا ہے، لیکن جیسے ہم کائنات سے
نکل جاتے ہیں تو کائنات رک جاتی ہے. سب نے سبحان اللہ بھی کہا, ماشاء اللہ بھی کہا. تو یا رسول اللہ یہ پرندے اڑ رہے ہیں تو آپ کے وجود کے صدقے میں. یا رسول اللہ رزق مل رہا ہے تو آپ کے وجود کے صدقے میں. یا رسول اللہ اولاد پیدا ہو رہی ہے تو آپ کے وجود کے صدقے میں. تو آج پوچھئے مسلمانوں سے کہ رسول خدا کو کائنات سے جا سکے لیکن دریاؤں میں تھمنا نہیں شروع کیا, پرندوں نے اڑنا بند نہیں کیا, اولاد بھی مل رہی ہے, اناج بھی مل رہا ہے, رزق بھی مل رہا ہے, تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں تجھے رزق بھی مل رہا ہے, جس کے صدقے میں تجھے اولاد بھی مل رہی ہے, جس کے صدقے میں خدا تجھے خوشیاں بھی دے رہا ہے. اور وہ روح کائنات کون ہے؟ تو حجت خدا امام زمانہ حضرت مہدی کا وجود ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چوتھی دلیل اور آخری دلیل, جب کوئی کسی چیز اور وجود کو بناتا ہے کسی مقصد کے لیے بناتا ہے. سوال کریں کہ خدا نے کائنات کیوں بنائی؟ تو کہا کہ میں نے کائنات بنائی اپنی عبادت کے لیے. کیسی عبادت؟ آپ کی عبادت اور میری عبادت. جب عبادت کریں تو کبھی گھر کا خیال, کبھی کاروبار کا خیال. اس عبادت کے لیے خدا نے کائنات کو بنایا. ہو سکتا ہے کوئی جب کہے کہ خدا نے کائنات بنائی ٹرمپ صاحب کے لیے, کائنات بنائی خدا نے نتنیاہو کے لیے, کائنات خدا نے بنائی شرابیوں اور کبابیوں کے لیے, کیونکہ دنیا میں تو یہی کچھ ہو. اکثریت گمراہی ہے, اکثریت اللہ کو نہیں مانتی, خدا کی ذات میں نہیں. تو گویا خدا نے ریاض اللہ کائنات کو شیطانت کے لیے بنایا کہ میں ایک ایسی کائنات بناؤں جس میں شیطان صفت لوگ کیا کرتے رہے, گناہ کرتے رہے. یا خدا نے کائنات اس لیے بنایا تھا کہ کائنات میں لوگ اللہ کی کیا کریں, عبادت کریں. اب مقصد کائنات تب پورا ہوگا جب کوئی ایسے عبادت کرے جیسے خدا عبادت کو چاہتا ہے, کوئی ایسے حق کے بندگی ادا کرے جیسے خدا کو پسند ہے کہ میری بندگی ویسے کی جائے. کیونکہ اگر ویسی بندگی کو ادا کرنے والا نہیں ہوگا تو مقصد کائنات کیا ہو جائے گا؟ وہ فرمایا ویسی بندگی وہی کر سکتا ہے جو انسان کامل ہو, جو کمپلیٹ اللہ کا بندہ ہو, جو بندہ کامل ہو. اور کائنات میں نہ میں بندے کامل ہوں نہ آپ بندے کامل ہیں. بندے کامل نہ عیسیٰ تھا یا موسیٰ تھا یا محمد مصطفیٰ تھا یا علی مرتضیٰ تھے یا حسین بن علی تھے یا اس وقت کرتے ہیں کہ حجت خدا امام زمانہ ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی اللہ تو یہ وجود مبارک جو اس کائنات میں موجود ہے, جس کے صدقے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں, جن کے صدقے میں خدا اپنی نعمتوں کو نازل کرتا ہے, جن کو قطب اعظم بھی بولا جاتا ہے. مطلب نور متصل من الارض والسماء, ایک ایسا نور جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو آپس میں کیا کیا ہوا ہے, متصل کیا ہوا ہے. اللہ کی رحمت آ ہی نہیں سکتی اگر خدا کا ولی اس کائنات میں موجود نہ ہو. اب ہم تو لوگ ہیں جو اس وجود کو مانتے ہیں. ماننے کا مطلب محفوظات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کے زمانہ کی معرفت ہے. معرفت کیسے ہوگی؟ معلومات سے معرفت نہیں ہوتی کہ مولا کب پیدا ہوئے, والدہ گرامی کا نام کیا تھا, والد گرامی کا نام کیا, اسے معلومات کہتے ہیں, محفوظات کہتے ہیں. جس طرح آپ کے پاکستان میں ایگزام ہوتے ہیں, بچہ ایگزام میں 20 نمبر لے کر آتا ہے, 100 نمبر لے کر آتا ہے, وہ محفوظات معلومات سے. اسے کوئی شک کیا جاتا ہے میتھمیٹیکلی آنسرز کو رٹا لگا کے یاد کر دیتا ہے, آنسر دیتا ہے, نمبر دیتا ہے. اسے معرفت نہیں کہتے. شاید وہ جو آنسر دے رہا ہے اسے پتا بھی نہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں اس پورے فارمولے کا مطلب کیا ہے, لیکن اس نے رٹا لگایا ہوا ہے. اہل بیت سختی سے منع کرتے ہیں کہ نسلوں کو طوطا نہ بناؤ. ہمارے طوطا بدل نہیں. کبھی مکتب اہل بیت میں کبھی بھی حکم حفظ قرآن کی ترغیب نہیں کی گئی. یہ دوسرے مکاتب میں ہے کہ اب قرآن حفظ کرنا بری بات نہیں, لیکن کبھی ترغیب نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے مولانا ہم نے اتنے حافظ کیوں بنائے؟ ہم نے حافظ بنایا دلیل کے طور. تو پھر ہم نے بتایا کہ ہمیں دعا کس کی ہے, اور ایسا حافظ دیا کائنات کو 4 سال کا بچہ کہ آج تک وہ جو مخالف کے ایسا حافظ آج تک ہمیں نہیں ملا سکتا. اور ہمارا مقصد نہیں تھا, ہمارے یہاں تفہیم القرآن, ایک لفظ پڑھے بس سمجھ کے پڑھے, معرفت کے ساتھ پڑھے, قرآن کی آیت پڑھے معرفت کے ساتھ پڑھے. کیونکہ طوطے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ کسی مومن کے گھر میں گئے, میں پچھلی بار میں آیا کسی کا ہوتا تھا کہ مولانا کے 2000 ورڈز بولتا ہے, یہ 1000 ورڈز بولتا ہے, اور کہا کہ طوطے کو چاکلیٹ کا مت دیجیے گا. یہ معرفت ہو رہی تھی, ہمیں طوطے کی معلومات مل رہی تھی. اب آپ کسی کے گھر میں گئے, طوطے نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر, تو آپ غصہ طوطے پہ کریں گے یا جس کا طوطا ہے تو گالی تو طوطے نے دی ہے, غصہ تو طوطے پہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں ہو رہا, طوطے کو کیا پتا کہ کیا کہہ رہا ہے, تو غصہ اس پہ ہوتا ہے تو سمجھ کے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو 90% جو لوگ شیعوں کو کافر بولتے ہیں وہ 90% طوطے ہیں.
کہ ان کو پتا نہیں ہوتا وہ بول کیا رہے ہیں. غصہ ان پہ کرنا چاہیے جو طوطوں کو سکھاتے ہیں. آپ فیکٹری سے ایک آئٹم نکل رہا ہے اسے ایک بار مارو گے 2 بار مارو گے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک فیکٹری کو ختم نہیں کریں گے. حسینیت کا مطلب ہے کہ یزیدیت کی فیکٹریوں کو ختم کیا ہے. فیکٹری ختم ہوگی تو یزیدی بننا بند ہو جائیں گے. اور دشمن کیا چاہتا ہے کہ حسینیت کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ مجلس کو مکتب ہے تو حسینی بچے پیدا کرتا ہے. یہ فکر کو انسان کو کیا کرتا ہے دیتا ہے. تو ہمارے کبھی بھی مفہوم پہ زور تھا محفوظات پہ زور نہیں تھا. آپ ایک چیز رٹوا لو رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی میرے چرچ امام میں جعفر صادق علیہ السلام عجیب ہے کہ اللہ کے جد امجد ہے. امام فرماتے ہیں اگر میں آرزو کرتا ہوں کہ جب میرے اس بیٹے کا ظہور ہو میں اس کے لشکر میں سے سپاہی بننے کا موقع دے. امام کا نام آتا تو چھوٹے امام کیا ہو جاتے فضیلت میں کھڑے ہو جاتے کیونکہ تمام انبیاء کے مقاصد کو اور آرزوؤں کو کون پورا کرے گا. کسی نبی کے لشکر میں کسی لشکری کی فضیلت اتنی نہیں ہے جتنا امام زمانہ کے لشکر میں سپاہی کی فضیلت ہے. کیونکہ یہ تمام انبیاء کے مقاصد کو کیا کرے امام زمانہ پوری پورے عرض پر پروردگار اعلیٰ کی حکومت کو کیا کریں گے حافظ کریں گے. اب مولا فرماتے ہیں معرفت کیسے حاصل کی جائے. فرمایا پہلا درجہ محبت دوسرا درجہ معرفت. اور فرمایا معرفت آ ہی نہیں سکتی جب تک انسان کے وجود میں مقام ہے تسلیم ہو. ایران شاہ کا زمانہ تھا ایک مومن کہتا کہ 40 شب بدر زیارت پڑی تاکہ مجھے خدا کی زیارت ہو جائے. کہتے آخری رات جب آئی مجھے خواب آیا اور خواب میں کہا گیا کہ مشہد کی فلاں محلے کی فلاں گلی میں چلے جاؤ وہاں پہ گھر ہے تاکہ دستک دینا رات کے اس پہر میں آپ کے امام زمانہ کی ملاقات ہو جائے. کہتے نے کیا 40 شب بدر جس بندے نے عمل کیا اسے کو سالے دروازے پہ دستک دیا اندھیرا تھا. ایک شخص نکلا جی فرمائیے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میرے مولانا بننے. کہ جی ہم امام کا انتظار کریں آپ آ جائیے. کہ شہر کے اندر گیا شہر کے اندر کیا دیکھا ایک تابوت ہے کس کا ہے کوئی خاتون ہے اللہ کی بندی دنیا سے چلی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہم سب کو امام کی زیارت نصیب ہو رہی ہے کیونکہ امام جس کا جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں وہ بھی ختم. اب یہ فکر میں چلا گیا کہ میں 40 شب بدر دعا کر کر ہر کے مولا کی زیارت ہو جائے. اب یہ خاتون کیسی بڑی عالمہ زاہدہ متقی اور پرہیزگار کہ اس کے صدقے میں اور مرنے کے بعد ہم سب کو امام زمانہ کی کیا ہو رہی ہے زیارت نصیب ہو رہی ہے. خدا پسند زہرا گھر کے اندر تشریف قدم بوسی کی مولا کے چہرے کی زیارت ہوئی اور اقتدا ہے امام زمانہ میں ہم نے خاتون کی نماز پڑھی پھر مولا روا ہو گئے اس کو قبرستان میں لے جا کے دفنایا گیا. پھر واپس آ رہے تھے میں نے کہا تو بتا اس خاتون کا ایسا کون سا عمل تھا. پہلا مقام معرفت ان کی مقام کو سمجھو. زیارت جامعہ کبیرہ معرفت کا مطلب ان کے وجود میں شک نہ کیا. ہر وہ فضیلت جو زیارت جامعہ کبیرہ میں اس کو من انسان کیا کرے تسلیم کرے. جب ہم ان کے حرم میں جاتے ہیں کہ تنزل اللہ علیہ وسلم افسر منزلہ میں پڑھتے ہیں فرمایا صرف حرم حسین میں 70,000 ملائک دن کو آتے ہیں 70,000 ملائک آتے ہیں. تحت خطبۃ حسین جس خطبے کے نیچے دعا مانگتے ہو تو خدا دعا کو کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے. اب شک پیدا ہو جائے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. پھر فرمایا آپ پڑھو گے معصومی کرواتے جب قیامت کے دن میدان برزخ میں اٹھایا جائے گا اور جب اس مومن کو لے جایا جائے گا بڑے بڑے پہاڑ اور نعمتوں کو دکھایا جائے گا بڑے تعجب سے پوچھے گا میری کون سی نمازیں تھی جس کے سب نے کتنا کچھ ملا ہے. میری کون سی عبادتیں تھی میں جو اتنا عادت و ظاہر نہیں تھا لیکن جتنا اللہ نے میرے رکھا ہے فرمایا تمہاری عبادتوں کا نتیجہ نہیں ہے یہ وہ دعائیں تھی جو تم نے دنیا میں کی تھی ان کی قبول نہ ہونے کے نتیجے میں خدا نے تجھے اجر دیا ہے کہ روز وقت زبان سے جملے ادا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی. اگر مجھے علم ہوگا یا مصلحت اہل بیت انسان بھروسہ رکھے چھوٹی چھوٹی چیز پہ شک نہ کرے اور بڑا معرفت آ ہی نہیں سکتی جب تک مقام تسلیم نہ ہو. کہ اس خاتون نے ایسا کون سا کام کیا کہ امام ہمیں زیارت کرا رہے ہیں اس کے صدقے میں. یہ آخری شاہدان تو اس کے بعد کا زمانہ تھا. اس زمانے میں حجاب پہ پابند کیا کہا یہ خاتون 7 برس اپنے گھر سے باہر نکلی. کتنے برس 7 برس اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی کیونکہ پابندی لگ چکی کہ وہ چادر نہیں پہن سکتا صرف اس لیے کہ میں اپنے امام زمانہ کو کیا نہ کروں ناراض نہ کروں. یہاں پہ اس نے امام کو راضی کیا اور اس کا نماز جنازہ کس نے آگے پڑھایا امام زمانہ نے پڑھایا. کہتے ہیں ایک شخص مولا علی کا صحابی بھی ہے محبت کرنے والا بھی ہے نہیں علماء نے اس کی طرف امام علی نے ایک اشارہ دیا کہتے صبح صبح مولا علی کے دروازے پر آکے کھڑا ہو گیا جی کیا کام ہے کہ مولا کا کام ہے تو میں مدد کرنے کے لیے آیا. باہر نکلے امام مولا علی کی مدد کی گئے چلا گیا خدا آپ اسے کرتے. پھر دوپہر کو مولا علی کے دروازے پر دستک کی شدید گرمی
ابھی المومنین نے دروازہ کھولے، امام نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ صبح مل کر گئے ہو، مدد کر کے گئے ہو، اتنی دھوپ میں جا کے گھر میں آرام ہے۔ کہا مولا محبت قدم نہیں رکتے میرے۔ صبح دیکھا ہے پھر دل کر رہا ہے کہ آپ کے چہرے کی کیا ہو جائے۔ کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں، پتہ کل جانے والا ہوں، حرم سے ہو کے آتا ہے 10 منٹ پھر جاتا ہے، بے شک بے شک، پھر آپ کو پتہ چلتا جانا ہے، کوئی خدا حافظی کر کے آتا ہے، پھر کتاب پیدا ہوتا ہے، پھر ترجمہ اس کی طرف ہوتا ہے۔ بے شک، یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں معرفت کو پیدا کرتی ہے۔ جب اس نے کہا نا مولا شدید گرمی، مولا دل تڑپ رہا تھا کہ پھر ہم آپ کے چہرے ہوئے، امام نے فرمایا اللہ اگر ہم سے اتنی محبت کرتے ہو تو میرے کے وقت سکرات علی کے رسول آنے پر سخت ترین وقت انسان کے لیے جب بدن سے روح نکل جائے، نہ بیٹا کام آتا ہے، اولاد کام آتی ہے، کمیں نہیں آتا۔ دوسرا وقت فرمایا جب پورے سرات سے گزرو گے، میری وعدہ کرتا ہوں اگر ایسی محبت کرو گے پورے سرات آئیں گے اور ہم تجھے وہاں سے گزاریں گے۔ تیسرا فرمایا اس حوض کے لیے ہر بندہ کر سے میری تیرا انتظار کروں گا تو تجھے جام میں ہوتے کوثر کیا کیا جائے، پلایا جائے۔ اگر محبت میں خلوص پیدا ہو تو فرمایا اگر تو ایک قدم آتا ہے ہم 10 قدم آتے ہیں۔ مشہد کے بہت بڑے عالم جب بیٹے کے خواب میں دیکھا کہ بابا یہ تو بتائیے اگر دنیا میں ایک دن آپ کو واپس بھیجا جائے آپ کون سا کام کریں گے؟ شاید سوچا نماز پڑھے گا، شاید سوچا روزہ رکھے گا، شاید سوچا قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ سارے نیک کام ہے، لیکن بابا ان سارے نیک کاموں میں سے اگر زندگی میں ایک دن کے لیے کون سا کام کریں گے؟ تو میرے لال اگر دنیا میں ایک دن بھی پلٹایا جائے پھر بھی امام رضا کی زیارت کے لیے چلا جاؤں گا۔ پھر پوچھا کہ مولا کیوں؟ کہ بیٹا جب مرنے کے بعد پتہ چلا کہ میں اگر 40 مرتبہ مولا کی زیارت کو گیا، ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ امام رضا مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اگر یہاں سے تعلق مضبوط ہے تو وہاں سے بھی تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، مشہد کا ایک ٹرک ڈرائیور تھا، یہ تو شدید برف کا موسم تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں تہران تک پہنچ جاؤں گا اپنی گاڑی لے کر، لیکن راستے میں برف ایسی پسی جیسے طوفانی بارش ہو۔ میں نے اپنی گاڑی کو سائڈ پہ لگایا، میں نے کہا جب برف تھم جائے گی پھر گاڑی کو چلاؤں گا۔ اب ٹرک تھی، میں نے اس کی انجن کو آن رکھا کہ سردی میں انجن جم نہ جائے، انجن خراب نہ ہو جائے، اور میں گاڑی کو بیٹھا، لیکن برف تھی جو نام بھی لیتی تھی تھمنے کا، روکنے کا، اتنی بسی کہ سارے راستے جام ہو گئے۔ اب انجن جتنا چل سکتا تھا چلا، لیکن آخر انجن میں کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب بھی اندر گاڑی گرم تھی، میں نے کہا کہ کوئی اور گاڑی والا آئے گا یہاں سے گزرے گا، مدد مانگوں گا، میری مدد ہو جائے گی، لیکن کہتے ہیں 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، 6 گھنٹے گزر گئے، اندر کا جو موسم گاڑی کا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہوتا گیا، مائنس میں برف اتنی نظر آتا ہے، کوئی طوفان تھا برف کا۔ اب کہتے ہیں امیدیں تھم گئی، اب اتنی سردی لگی کہ بدن کانپنے لگا۔ اب مجھے بچے یاد آنے لگے، میری بیٹی مجھے یاد آنے لگی کہ وہ گھر میں تہران میں انتظار کرتے ہوں گے، اب کروں تو کیا کروں؟ کہتا جب بالکل آخری لمحات تھے میں نے یہ سوچا کہ میں بچوں گا نہیں، تو پھر وہی بات یاد آئی، اس لیے جب مشکل میں آ جاؤ تمہارا ایک مولا ہے، تمہارا ایک آقا ہے، تم زندہ امام کے ماننے والے ہو، تم مردوں کے ماننے والے نہیں ہو۔ تو میں نے دل میں ایک نیت کی، یا صاحب الزمان ادرکنی لحظکم، عقیدہ مضبوط ہو، اللہ بھی مدد کرتا ہے اور حضرت علیہ السلام بھی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ تو بس میں نے کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، مولا جتنی خامیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جو مقام تسلیم پہ نہیں تھا اب میرے وجود کے ساتھ آ جائے گی، آپ کی دل آزاری نہیں کروں گا۔ مولا کہ ہو سکے تو کوئی ہیلا وسیلہ کریے میں یہاں سے نکلوں۔ کہتا بس یہ کیا تو میرے وجود کو غنود کی تاری ہو گئی، آنکھوں پہ پڑ گئی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کی جو ونڈو ہے اس پہ کوئی دستک دے رہا ہے، تو میری آنکھیں کھلی، میں نے دیکھا کون ہے، اور میں نے کہا شاید کوئی گاڑی والا یہاں سے گزر رہا ہوگا، اس نے مجھے دیکھا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا گاڑی بند ہو گئی ہے۔ تو اس جوان نے کہا کہ ہم آپ کی گاڑی کو دیکھتے ہیں، میں خود میکینک بھی ہوں، میں نے ہر کام کر کے دیکھ لیا ہے کہ انجن ابھی اسٹارٹ ہونے والا نہیں ہے، آپ اپنی گاڑی لے کر آئیے تاکہ مجھے یہاں سے لے جائے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ گاڑی کو اسٹارٹ کریے۔ تو پتہ نہیں اس جوان نے کیا کیا، یا ہم نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا، انجن اسٹارٹ ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا دیکھو تم نے تہران جانا ہے، کہا تو یہاں سے جاؤ تہران۔ میں نے کہا انجن پھر بند ہو جائے گا، ہم کہہ رہے ہیں کہ انجن بند ہونے والا نہیں ہے، تو جو اپنے گھر تک یہاں تک یہ پہنچا لے گا۔ اب کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ اس نے جان بچائی تھی، شکریہ نہ کروں تو کیسے کروں؟ میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے، میں کہیں تک آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اور میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے جیب سے نکالے اور اس کے سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے وجود کی ضرورت ہے۔ کہ اب بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ کہہ کر جوان یہاں سے چل پڑا۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا یہ کون ہے تو میری گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آیا۔ اب میں گاڑی سے اترا، پوری گاڑی گھوم رہا ہوں، دور دور تک دوڑ رہا ہوں، مجھے کوئی گاڑی وہاں پہ نظر
نہیں آئی اور میں نے اسٹارٹ کیا گاڑی کو تہران تک میری گاڑی کا انجن بند نہیں ہوا. اب رات کو گھر پہنچا, بیوی پریشان اتنی دیر ہو گئی, سفرے پہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. اکیلے جیسے بیوی نے سفرہ لگایا میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. میں نے بیوی کو کہا کہ مصلی بچھاؤ, آج بچے بھی نماز پڑھیں گے, آج میں بھی نماز پڑھوں گا. وہ پریشان ہو گئی کہ اتنا سے پابند ہو گیا, کتاب خدا میں کیسے آ گیا, اب میں نہیں آیا. حجت خدا کی محبت میں مجھے کتاب خدا میں آیا. اگر ہمارا تعلق امام زمانہ سے مضبوط ہو جائے, دل میں معرفت آتی ہے. امام فرماتے ہیں تم مقام تسلیم پر آ, جو دیکھ تمہارے دل میں کیسی محبت آ جاتی ہے, پھر تمہاری تنہائیاں نہیں رہیں گی, پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے لیکن امام زمانہ کا ساتھ ہو. مولا امام زین العابدین کی محبت خدا سے دیکھیے, بڑا پیارا فرمان ہے مولا کا. مولا فرماتے اگر تم صبح اٹھو, جو عصمت ہے, آپ صبح اٹھیں, آپ کو پتا چلے پورے شہر میں سارے لوگ مر چکے ہیں, انسان کے اندر خوف آ جاتا ہے. اچھا پھر کیا سوچیں کہ صبح اٹھے سے جوہانسبرگ نہیں, ساؤتھ افریقہ نہیں, پوری کائنات میں چرند پرند ہر مخلوق جو کو مر چکی ہے, آپ اکیلے تک اترنا. تو فرمایا وحشت انسان کے وجود پکڑ لیتی ہے, کیونکہ ہم وجود میں رہنے کے عادی ہیں, ہم تنہائی میں رہنے کے عادی نہیں ہیں, ہمیں سوشل لائف پسند ہے, تنہائی پسند نہیں ہے. یہاں پہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں, مولا فرماتے اگر میں زین العابدین صبح اٹھوں اور مجھے پتا چلے کہ پوری کائنات مر چکی ہے, ایک بھی بندہ اس کائنات میں زندہ نہیں, اور فرماتا اگر ایک چیز میرے پاس ہو, میرے وجود کو وحشت کو نہیں پکڑ نہیں سکتی. پوچھا مولا وہ کیا چیز کا؟ اگر زین العابدین کے پاس قرآن ہو اور کائنات کی پوری تنہائی ہو تو زین العابدین کو پرواہ نہیں ہے. میں قرآن کی تلاوت کروں گا اور یہی اللہ کا کلام میرے دل میں جو محبت پیدا کرتا ہے. تبھی حضرت کو تنہائیوں سے پرواہ نہیں تھی. سیدہ زینب زندان شام کی اندھیری راتوں میں اللہ کے ساتھ کیا بنا رہے ہیں, تعلق بنا رہے ہیں. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اپنے امام زمانہ سے کیا ہو جائے, مضبوط ہو جائے. آپ اس وقت یمن کے حالات دیکھیں, اس وقت پارچنار کے حالات کو آپ کو پتا ہے, اتنا ظلم کسی قوم پہ نہیں ہوا جتنا ظلم اہل بیت کے کھانے والوں پر ہوا. اسپیشلی ان دنوں میں جو حالات ہوئے, شیخ حسن رسول اللہ, مختلف معاملات آپ کے سامنے ہیں. میں نے کئی شیعوں کو دیکھا جو مایوسی کیا رہنا چلے گا, مولانا تو سب کچھ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. سیدہ زینب کا رولا بھی کیا, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا. قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتے جو باطل ہے وہ جھاگ کی طرح ہے. پانی کیا ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے. جب آپ سر میں کپڑے دھوتے ہیں تو جھاگ اوپر آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جھاگ ہی جھاگ ہے, پانی تو ہے ہی. لیکن حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کرو گے تو جھاگ بیٹھ جاتی ہے, پانی کیا ہو جاتا ہے, ظاہر ہو جاتا ہے. اور مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت ہمیشہ آتی ہے, مسائل آتے ہیں لیکن اس مسائل میں خدا کرن کو پیدا کرتا ہے اور وہ کرن نور کی کرن ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ہماری آنکھیں فرزند زہرا کے ضرور کو دیکھیں گی. صلوات پڑھیں محمد وعلی آپ کی دعا اور سنت کو تمام امیر المومنین کا قول ہے قیمت ہے پر ہمت تو کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل میں جائیں گے. پر میں ہر بندہ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ اہل بیت کے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے, ویلیو, ارزش کیا ہے, پر میں وہ یہ دیکھیں اس کے دل میں محبت کس چیز, جس کو تم نے اپنا محبوب بنایا وہی تمہاری قیمت ہے. پوری زندگی ایک گھر بنانے میں لگا دی, اپنی ہمتوں کو اس پہ باندھا, تو پر مرنے کے بعد اتنی قیمت گھر کی, اتنی قیمت تمہاری. پوری زندگی ایک انسان کو پانے کے پیچھے لگا دیا, پر میں جتنی قیمت اس انسان کی اتنی قیمت تمہاری. لیکن تماؤ کربلا میں ذرا حبیب ابن مظاہر سے پوچھو, حبیب تیری قیمت کیا ہے؟ ہر بندہ اس کائنات میں بکتا ہے. حبیب تو نے اپنے وجود کو کتنے میں بیچا؟ تو کربلا والوں کی آواز آئے گی کہ ہماری قیمت کیا ہے کہ بس حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. سلمان نے اپنی قیمت نہیں بتائی, امیر المومنین کے چہرے پہ کیا جائے, مسکراہٹ. زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے امام زمانہ مجھ سے کیا ہو جائے, راضی ہو. افضل الاعمال انتظار الفرج, بہترین عمل یعنی ہر عمل سے بہتر عمل ہے کہ امام انتظار کی. انتظار کا مطلب ویٹنگ نہیں ہے, ٹکٹ لے لیا, اب 3 گھنٹے بعد فلائٹ ہونے والی ہے, ہمیں نے صرف بیٹھنا ہے جہاز کا انتظار کرنا نہیں. یہ انتظار عمل ہے. ایسے بنو جیسے امام زمانہ کو پسند ہے. پروردگار آب محمد و آل محمد ہماری نسلوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمارے مولا اور آپ امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے امان اور انصار خاص میں شریک فرما. لفظ کائنات میں جتنے
مظلومین ہیں ان کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، پروردگار دشمنان شیعہ دشمنان اہل بیت ہم سب کو نیست و نابود فرما، خطوات عالیہ روزہائے مبارک کی حفاظت فرما، جو زیارات و کربلا کے متمنی ان سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، پروردگار ہماری نسلوں کو سیرت علی والدی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد اور پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو بھی اولاد ہیں اپنے محمد والے محمد ان سب کو اولاد نیک و صالح عطا فرما، جو قرضدار ہیں تنگدست ہیں ان کی تنگدستیوں کو دور فرما، بالخصوص جسمانی بیماریوں میں مبتلا ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے خدا تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرتے، وقت موت ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرما، عالم برزخ میں شفاعت جناب سیدنا نصیب فرما، اور قیامت میں جوار معصومین میں ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔